اچھا میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو پروفیشنلی تو میں اتنا بزی رہا ہوں ساری زندگی. صبح شام میں مصروف ہی رہتا تھا. اس کا جو ادب کے حوالے سے مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میرے پاس ظاہر ہے میرے برادری جو ادیب برادری ہے، شاعر لوگ ہیں، وہ سب جس کو جو کوئی طبی مسئلہ ہوتا تھا وہ مجھ سے رابطہ ضرور کرتا تھا. جیلانی کامران میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں انگریزی کے استاد تھے. وہ میرے استاد تو نہیں تھے لیکن ان کا بیٹا زاہد کامران میرا دوست تھا. اور جب میں نے اس کے بعد جب میں لاہور آ گیا تو میری ان سے ملاقاتیں کافی ملاقاتیں رہیں. اور انہوں نے آخری دن سے پہلے میری کتاب کا فلیپ بھی لکھا. اور فلیپ کی ایسی چلو باتیں ہو رہی ہیں تو میں اب یہی چاہتا ہوں کہ چلو انفارمل بات بھی ہو جائے کہ انہوں نے میری کتاب، میں ان کے پاس کتاب لے گیا بہت مؤدب ہو کے. میں نے کہا سر یہ میں کتاب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس کا ایک فلیپ لکھ دیں. انہوں نے خیر پڑھ کے تو جتنی بھی دیر لگی انہوں نے ایک فلیپ اپنے بیٹے کے ہاتھ مجھے کلینک پہنچا دیا. لیکن ابھی میں کلینک سے اٹھا نہیں تھا تو ان کا بیٹا پھر آ گیا. انہوں نے کہا یہ فلیپ واپس دے دیں. تو میں نے واپس کر دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہوئی ہے. تو پھر میں نے فون کیا انہیں تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے 1 ہفتہ اور دے دو یا 10 دن. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 10 دن کے بعد میں ان کے گھر گیا. انہوں نے پہلے میں نے فون کیا، انہوں نے کہا آ جاؤ. تو وہ ویسے کا ویسا فلیپ انہوں نے مجھے دے دیا واپس. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی، مطلب واپس کیوں منگوا لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ وہ میرے حوالے سے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اس میں 2-3 جملے لکھے ہیں. جب میں لکھ چکا تو میں نے کہا کہ میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں تو کہیں غلط تو نہیں کر رہا. تو اس لیے میں نے وہ دیباچہ فلیپ واپس لیا اور میں نے ان 10 دنوں میں 3 دفعہ تمہارا پورا مسودہ پڑھا ہے اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ ٹھیک لکھ رہا ہوں. کیسے عجیب لوگ تھے، کیسے شاندار لوگ تھے. پھر منیر نیازی مجھے یاد آتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں جتنا قریب منیر نیازی صاحب کے رہا ہوں شاید ہی کوئی اور، میرے خیال میں ظفر اقبال اس کے بعد آتے ہیں. بلکہ ظفر اقبال تو اب چونکہ اللہ انہیں اور زندگی دے ان سے تو ملاقاتیں اور بھی چل ہوئی ہیں بہت زیادہ. لیکن جب تک منیر نیازی زندہ تھے میری ان سے بہت طویل ملاقاتیں ہوئیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں میڈیکل کالج کے زمانے میں ان سے ملا اور انہوں نے پتہ نہیں کیسے مجھے پسند کر لیا. تو ہم لوگ جب بھی میں لاہور آتا تھا تو میں نیازی صاحب سے ملنے ضرور جاتا تھا. جب میں ڈاکٹر بن گیا اور پنڈی پوسٹ ہوا تو وہ وہاں پہ ڈاکٹر منیر کوئی تھے، وہ ان کے مہمان ہوا کرتے تھے. تو وہاں سے مجھے فون ضرور کرتے تھے کہ میں یار پنڈی آیا ہوا ہوں لیکن تم سے مل نہیں سکوں گا، اگر موقع ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا. اس طرح وہ رابطہ رکھتے تھے. پھر جب میں لاہور آ گیا تو انہوں نے یہ پبلکلی کہا کہ میرا تو ڈاکٹر آ گیا. اور پھر یہ ہوا کہ ان کا علاج، ظاہر ہے ایج کے ساتھ ان کو جو مسئلے مسائل ہر انسان کو ہوتے ہیں، بہرحال ان کی ذمہ داری ہم نے لی. اسی طرح مطلب منیر نیازی اتنے خوبصورت انسان تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہینڈسم آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ایسا خوش لباس اور ایسا خوبصورت آدمی اور اتنا خود پسند بھی. ظاہر ہے ان کو حق بھی تھا خود کو پسند کرنے کا، لیکن ان میں بھی ایک خاص طرح کا پیار کرنے کا ایک عنصر تھا اپنے چھوٹوں سے. اتفاق یہ ہوا کہ گورا پبلشر نے ان سے کانٹریکٹ کیا اور طاہر اسلم گورا میرا دوست تھا، اسی نے میری کتاب چھاپی آخری دن سے پہلے. تو 10,000 روپے، مجھے یاد ہے 90s کی بات ہے، 10,000 روپے ماہوار گورے نے منیر نیازی صاحب کے لیے وہ مقرر کیا کہ آپ کی کتابیں میں چھاپوں گا اور 10,000 مہینہ آپ کو دوں گا. تو جب جب ان کو ضرورت پڑتی تھی، کماتے تو وہ تھے نہیں، نوکری کرتے نہیں تھے، تو یہی کچھ ان کا طریقہ تھا اور یہی ان کا وسیلہ تھا. تو مجھے فون کر دیتے تھے کہ یار گورا پیسے نہیں دے رہا
تو ذرا تم اس کو فون کر دو. تو میں کہتا تھا میں چلا جاتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں. تو پھر میں گورے کے پاس جاتا تھا، میں کہتا یار ان کو بھیج دو. تو وہ اس نے بھیج دیا. پھر جب 97 میں میری کتاب کا فنکشن ہوا تو اس کی صدارت جو تھی وہ منیر نیازی نے کی، اور اس کے مہمان خصوصی ظفر اقبال تھے، جو اس زمانے میں اکاڑا سے اسپیشلی چل کر لاہور آئے. تو اتنا خوبصورت مطلب تجربہ ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ کہ بیان سے باہر ہے. اگر میں اس کو بیان شروع کر دوں تو انتظار حسین صاحب سے یادیں ہیں، بہت سویٹ اور بہت پیارے انسان. میں نے جب نیوز میں کالم لکھنا شروع کیا تو وہ اس وقت ڈان میں لکھا کرتے تھے. تو مجھے ان کا فون آیا کہ ابرار میں تم سنا ہے کہ تم نے نیوز میں لکھنا شروع کیا ہے. میں کہا ہاں سر میں نے لکھنا شروع کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نیوز لگوا لیا ہے. اور پھر وہ جب کبھی مطلب میں مہینے میں 1 2 3 4 جتنے بھی لکھتا تھا کالم، وہ اس پہ باقاعدہ مجھے فون کر کے تبصرہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے. یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. اسی طرح مبارک احمد صاحب، مبارک احمد نصیر احمد کے مطلب بہت بڑے دائی بھی تھے، انتہائی سویٹ آدمی تھے اور بہت محبت کرنے والے. ایک سائیکل ان کے پاس ہوتا تھا، ان کا سوائے اس کے کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا تھا. ادب آتے تھے، ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، جیب سے نکالتے تھے گولیاں، ایک ڈائزپام کی گولی نکالنی، ایک وائٹامن بی کمپلیکس کی، اور میرے سامنے کھانی، اور پھر میرے ساتھ انہوں نے باتیں شروع کر دینی، اور لمبے لمبے کاغذ اس میں نظمیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں سنانی. تو اس طرح کر کے یہ زندگی جو تھی، جو ہم لوگوں نے جس کو دیکھا، مثلاً احمد مشتاق وہ بندہ ہے جن وہ ہیں، وہ اتنے بڑے شاعر ہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی ابتدائی غزلوں میں سے ایک غزل احمد مشتاق کو سنائی ہے. پھر ایک دفعہ ثروت حسین آئے ہوئے تھے کراچی سے، تو محمد خالد، میں اور ثروت حسین، تو ثروت کی غزل تھی حلقے میں. تو جب ہم ٹی ہاؤس میں انٹر ہوئے تو سامنے احمد مشتاق بیٹھے ہوئے تھے. تو سلام کیا میں نے، تو خالد کو بھی جانتے تھے، مجھے بھی ثروت کو نہیں جانتے تھے. ہم نے کہا یہ ثروت حسین ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا سناؤ کیا چیز ہے. تو اس نے کاغذ آگے رکھ دیا. تو اس کے ایک مصرے میں کوئی سکم تھا، کوئی غلطی تھی. تو احمد مشتاق کے بارے میں پتہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا اسٹیمر کرتے ہیں، ہکلاتے ہیں. تو وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اشارہ کیا ثروت کو کہ یہ کیا ہے، اور ہمارے سامنے ہی ثروت پھر اٹھا، دوسری میز پہ خالد کے ساتھ چلا گیا اور اس نے وہ ٹھیک کیا. تو اس طرح کا وہ زمانہ تھا. اب نہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ شعر لکھا ہے، ہم نے یہ نظم لکھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں بتا دیں. تو بس یہ ایک دور تھا جو گزر گیا. پتہ نہیں کب یہ دور اگر آتا ہے تو کیسے آئے گا. تو میں نے سوچا کہ تھوڑی بہت یہ یادیں ہوئی آپ لوگوں سے میں شیئر کر لوں.